السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب، ایک بڑی افسوسناک خبر آئی ہے جناب، مدرسہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں جناب نماز جمعہ کے بعد خودکش دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت جو ہے وہ 7 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں ابھی تک اس کے حوالے سے بھی جو ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ ایک بڑی اہم ملاقات آج سے چند دن پہلے ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو جناب یہ جمعے کے ٹائم جو ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں جناب نماز جمعہ کے دوران جو ہے وہ خودکش دھماکہ ہوا، اور مولانا حامد الحق صاحب جو ہے وہ پہلے تو وہ زخمی ہوئے تھے، لیکن جو ابتدائی رپورٹس آ رہی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن بعد میں یہ خبر آئی کہ جناب وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق خودکش دھماکے میں کئی افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں مولانا حامد الحق بھی شامل ہیں۔ خودکش دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جائے وقوع سے فرنزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لی ہیں۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی، جبکہ امدادی ٹیموں اور مقامی افراد نے ملبہ ہٹا کر زخمیوں کو نکالا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا۔ خبر کے مطابق ایک سینئر پولیس آفیسر نے بتایا کہ دھماکے میں مولانا حامد الحق کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ مسجد کے ساتھ ملحقہ ایریا میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا۔ اکوڑا خٹک مدرسے میں پولیس کے 23 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے، اور 6 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ مولانا حامد الحق صاحب کو بھی فراہم کیے گئے تھے، جو کہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ کوڑا کھٹک مدرسے کے انٹری گیٹس پر مدرسہ انتظامیہ کی بھی سیکیورٹی موجود تھی۔ سینٹرل پولیس آفس کی جانب سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ کوڑا کھٹک دھماکہ خودکش تھا۔ دھماکے میں مولانا حامد الحق شدید زخمی ہوئے، جو بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ حملہ آور مسجد کے ساتھ گیٹ سے داخل ہوا، جائے وقوع سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب لیڈی ریڈنگ اسپتال آئی ٹی ٹی کے ترجمان نے بتایا کہ کوڑا کھٹک دھماکے کے زخمیوں کی ممکنہ آمد کے پیش نظر LRH ایمرجنسی کو الرٹ کر دیا گیا ہے، جہاں تمام عملہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے اور زخمیوں کے علاج کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اسی سلسلے میں جو ایک اور خبر آئی ہے، 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ صرف 2 دن پہلے یہاں پہ ان سے جو ہے مولانا حامد الحق صاحب سے جو ہے وہ معروف عالم دین اور مصنف ڈاکٹر منجمد رضوان ابو بکر، جو پروفیسر ہیں استنبول یونیورسٹی ترکی کے، وہ ان سے 26 فروری کو جو ہے وہ یہاں پر ملنے کے لیے آئے تھے، اور یہ تصاویر بھی آپ جو ہے وہ ان کی دے رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے ایک جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے پورے صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو ایک سلسلہ ہے اس پر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، اس میں جو ہے وہ انہوں نے شرکت کی تھی بطور جمعیت۔ انہوں نے اسلام سین کے امیر کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ یہاں پر دورہ کیا تھا، تو ان کا بڑا جو ہے پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ اس موقع پر بیرسٹر سیف بھی ابھی جنوری کے مہینے میں جو ہے وہ ان کے پاس آئے تھے، اور یہاں پر جو ہے وہ وزٹ کر چکے ہیں۔ تو تمام جماعتوں کا اگر اوور آل بات کی جائے تو ان کو بڑی شفقت سے جو ہے وہ ان کو دیکھتی تھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو ہے وہ کے پی کے اندر بڑا انفلوئنس تھا، بہت زیادہ انفلوئنس تھا کے پی کے اندر۔ اور براڈر ایکسپیکٹ سے اگر افغانستان کے حوالے سے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وہ تمام افراد یا آرگنائزیشن جو طالبان کے کافی قریب کنسیڈر کی جاتی ہیں، ان کو داعش کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، اور ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی رہی ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ ظاہری بات ہے، ان کنفرم خبر ہے کہ یہ اسی آرگنائزیشن نے کیا ہے یا نہیں، لیکن ابھی تک جو ابتدائی رپورٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ چھوٹا سا اس میں آپ کو ریفرنس بتا دوں کہ 10 دسمبر 2024 کو ان کو جو ہے وہ کابل میں بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور وہ بھی داعش خراسان کی جانب سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اور یہ سراج الدین حقانی جو تھے، ان کے چچا تھے، اور وزارت مہاجرین کے کمپلیکس کے اندر جو ہے وہ ایک میٹنگ کر کے دفتر واپس لوٹ رہے تھے، اور وہاں پر انٹر ہونے لگے تھے بلڈنگ میں، تو وہاں پر مختلف سائلینز جو ہے وہ اپنی اپلیکیشنز وغیرہ لے کر کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ خودکش حملہ آور نے جو ہے وہ وہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ حقانی ایک ٹرائب ہے، ان کو طالبان کے جو مختلف لیڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ کافی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور چند سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایکسٹریمسٹ قسم کی آرگنائزیشن ہے جو کہ طالبان کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ کیا یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو خبر آئی ہے، یہ بھی اسی آرگنائزیشن نے کی ہے یا نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو چند دن پہلے 18 فروری کو جو ہے وہ جو ڈی پی او نوشہرہ ہیں عبدالرشید، وہ بھی اکوڑا کھٹک آئے تھے، اور انہی سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر انہوں نے گفتگو کی تھی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج سے 10 دن پہلے جو ہے وہ اسی سیکیورٹی کنسرنز کتنے زیادہ ہیں کہ 10 دن پہلے جو ہے وہ ملاقات کے لیے آئے، اور 10 دن بعد جو ہے وہ خودکش دھماکہ وہاں پر ہو جاتا ہے۔
تو یہ جناب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا. ابھی تک ابتدائی رپورٹس جو آ رہی ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مولانا حامد الحق صاحب بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جناب، یہ میں پچھلے 24 گھنٹے میں یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ جناب خبریں آ رہی ہیں یہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اور راولپنڈی میں جو میچز ہو رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اسٹیڈیم کے باہر، راولپنڈی کے اسٹیڈیم کے باہر جو ہے وہ خودکش حملہ آور کو جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. بالکل فیک نیوز ہے، بالکل جھوٹی نیوز ہے، اور وہ روٹین کی گرفتاریاں تھیں، جیسے کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو اس طرح کی گرفتاری تھی، لیکن اس کو جو ہے امپریشن اس طرح سے دیا جا رہا ہے، اور یہ امپریشن اور کہیں سے نہیں، یہ انڈیا کی جانب سے امپریشن دیا جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس ایونٹ کو لے کر جو ہے وہ انڈیا کو پہلے بھی بڑی جو ہے وہ مشکلیں ہوتی رہی ہیں کہ جناب یہ ایونٹ جو ہے وہ یہاں پر کیوں ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ایونٹ نہ ہو، لیکن پھر بھی ایونٹ ہوا ہے. اور اب بھی جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں یہ اس ایونٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن مجھے تو یہاں تک بھی لگتا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں اکوڑا کھٹک میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے تانے بانے بھی کہیں ہندوستان سے ہی نہ جڑتے ہوں. مجھے تو کہیں اس پہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے آگے چل کے ابھی ڈیٹیل سامنے آئیں گے، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ جناب عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ جو اشتہارات ہیں ان کے اوپر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے، اور یوٹیوبرز کو جو ہے وہ یوٹیوبرز کہہ دیا. اس حد تک جو ہے وہ غصے میں تھی، لیکن کسی حد تک کچھ باتیں جو ہیں وہ ٹھیک بھی تھیں. چند ایک اکاؤنٹ سے جو چیزیں شیئر کی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی بزدار دور میں جو اشتہار چھپے 100 دن بعد اس پر تنقید کی، کہا صرف لکھا تھا، ہم مصروف تھے. یہ مصروف مریم نواز، خواجہ آصف احسن اقبال کو گرفتار کرنے میں تھے، رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ بنانے میں یہ لوگ مصروف تھے. ایک خبر کا انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ جون 2019 میں چھپی تھی، عمران خان نے بزدار کو ہدایت دی کہ اپنی کارکردگی اشتہارات کے ذریعے بتائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈائلسس ہمارے دور میں شروع ہوئے، یہ شہباز شریف نے شروع کیے، خود ہی کہا تھا، پھر 1100 مریضوں کے ہو کر اس کے بعد جو ہے وہ بند ہو گئے. تو یہ بیسیکلی ہیلتھ کارڈ پر مریضوں کے جو ہے وہ ڈائلسس بزدار دور میں ہی پورے پنجاب میں شروع ہوئے تھے. لیکن اب مریم نواز نے جو ہے وہ الگ سے ایک ڈائلسس کارڈ نکالا ہے جس کے اوپر بیسیکلی مریم نواز کی اپنی تصویر لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب فصل کی قیمت جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے اس وقت صحیح قیمت مل رہی تھی 2021 تک جو ہے وہ بتایا گیا کہ بزدار حکومت 4 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دے چکی تھی، کسانوں کو ان کی فصل کی صحیح قیمت ملی تھی، جبکہ موجودہ پنجاب حکومت کے دور میں کسان کو جو ہے وہ ان کو کافی اعتراضات ہیں. گندم، چاول، گنا کسی فصل کا ریٹ جو ہے وہ ان کو صحیح نہیں مل رہا. کسانوں کی یہ بھی بڑے کنسرنز ہیں کہ اس سال حکومت جو ہے وہ گندم کی امدادی قیمت بھی مقرر نہیں کر پا رہی، کیونکہ حکومت کسانوں سے گندم ہی خرید نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بزدار جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی بزدار کو شناخت کے لیے جو ہے وہ شہباز شریف کے نام کی ضرورت پڑتی تھی، لوگوں کو انٹروڈیوس کرانا پڑتا تھا کہ جی یہ شہباز شریف نے لگایا ہے. آج کل یہ ایک واقعہ ہوا تھا آپ کو اگر یاد ہوگا تو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک جماعت اور اس کے دہاڑی دار یوٹیوبرز کو بڑی تکلیف ہے. اچھا یہ یوٹیوبرز نہیں، انہوں نے یوٹیوبرز کہا تھا. ان کو واٹس ایپ پر خبریں ملتی ہیں اور یہ شروع ہو جاتے ہیں اور سارے ایک جیسے ہی ہیں وہ بیانات جو ہیں اور وہ دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز جو ہے وہ کسان کارڈ لائی، گرین بسیں لائی، بیسک ہیلتھ یونٹس میں کام ہوا، 27 بسیں آ چکی ہیں اور 500 اور آنی ہیں جو پورے پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گی. اس کی کیا کارکردگی تھی؟ یہ خالی عمارتیں اخبار میں چھاپتے تھے. انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام پر شب خون مارا گیا. ایئر ایمبولینس کا انہوں نے صرف 2021 میں اعلان کیا، مریم نواز لے کر آئی. بزدار نے جو کرونا میں اپنا ہیلی کاپٹر دیا تھا اس پر ان کی پوری فیملی سفر کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ فیک پریس ریلیز، فیک سوشل میڈیا پوسٹوں سے کسی کو بھی نہیں، لیکن پنکی پینے کو فائدہ ہوتا رہا، یوٹیوبرز تل ملاتے رہے. مریم نواز منصوبے لانچ کر رہی ہے، دہاڑی دار تل ملا رہے ہیں کیونکہ ان کے وہ ڈالر نہیں مل رہے. مریم نواز سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ تکلیف انہیں اور 4 سال برداشت کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ میرا گھر میری چھت، گرین لین اور ٹریکٹرز کے حوالے سے جو ایک پروجیکٹ ہے اور دھی رانی پروگرام پر انہوں نے روشنی ڈالی. انہوں نے کہا کہ یہ سارے منصوبے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے ہی شروع کیے ہیں. اچھا میری تنقید اس بات کے اوپر نہیں ہے، یہ سارے پروجیکٹس کے اندر تو ظاہری بات ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ چند ایک پروجیکٹس ہیں جو مریم نواز صاحبہ نے شروع کیے ہیں اور چند ایک جو ہیں ان کے اوپر تختی لگائی جا رہی ہے. تو یہ میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آدھا سچ بتایا جا رہا ہے، پورا سچ نہیں بتایا جا رہا، اور تختی کے اوپر جو ہے وہ تختی بھی لگائی جا رہی ہے. اور دوسرا جو بہت زیادہ آپ لوگوں کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے نا اشتہارات کے اوپر، وہ ان پروجیکٹس کے حوالے سے نہیں ہے، وہ یہ جو اشتہارات کے اندر آپ لوگوں نے جو ایڈورٹائزمنٹ کی ہے وہ بہت زیادہ کر دی ہے. مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک سرٹن لیول ہوتا ہے کمرشل کا، جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو جب آپ کا ویور ہوتا ہے نا
وہ اس سے اکتا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ چڑ ہونے لگ جاتی ہے. پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پوری اخبار ہی اپنے وہ جو پروجیکٹس کے حوالے سے بھر دی. اخبار تو بیسیکلی ہوتا ہے خبریں دینے کے حوالے سے, لیکن آپ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے پورے پروجیکٹس ہی ڈال دیے. تو تنقید جو آپ لوگوں کے اوپر کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو کمرشل کیا ہے یہ کس طرح سے کیا ہے. باقی جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آدھے پروجیکٹس مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھے شروع کیے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مطلب اس میں آپ اگر دیکھ لیں تو بہت سارے دھی رانی اچھا پروجیکٹ ہے, نو ڈاؤٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی اچھے پروجیکٹس ہیں, لیکن چند ایک پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے اوپر تختی لگائی جا رہی ہے جو کہ ماضی میں شروع ہوئے تھے, اور ان کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ خود لے رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر عظمہ بخاری صاحبہ کو اس چیز کے حوالے سے پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے نا, سو دے فیل ہیٹ, ان کو ہیٹ محسوس ہو رہی ہے جو تنقید ان کے اوپر کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب فیصل امین خان صاحب جو کہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں, انہوں نے جناب لیگل نوٹس بھجوا دیے ہیں. انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ لیگل نوٹسز فار ڈیفیمیشن سینٹ ٹو وقار احمد چوہان ڈی جی نیب کے پی. ایک ان کو انہوں نے لیگل نوٹس بھجوایا, اور ایک میاں عامر دنیا ٹی وی اینڈ ادرز, اور میاں عامر کو بھی جو ہے انہوں نے بھجوایا. انہوں نے لکھا کہ فار ایئرنگ ملیشیس فیک نیوز اگینسٹ علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی سیمس لائک گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا 1 year's performance has bothered them a lot, hence the vile attacks started at the behest of dirty videos. Queens for the record of government of Khyber Pakhtunkhwa saved 8 billion rupees via transparent wheat procurement, paying poor performance of not just KP but Punjab who were left high and dry by their TikTok CM on time. Having in saving 8 billion of taxpayers money, corruptions come up with something better na likes. تو انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی یہ جو گندم کی خریداری ہم نے صاف شفاف طریقے سے کی ہے, اور اس سے جو ہے وہ ہم نے 8 ارب روپے بھی بچائے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو کے پی میں کسانوں کو اگر اسکیم کے تحت پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ صرف کے پی میں نہیں پنجاب میں بھی دیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اس کے علاوہ جناب حماد حسن صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ جی خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک اس لیے مشیر ان کو بنایا گیا ہے کہ جب عمران خان گنڈا پور کو ہٹانے کا حکم دیں گے تو پرویز خٹک ممبران پر اثر انداز ہونے اور گنڈا پور کو ریسکیو کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے. پہلے ہی بتا چکا تھا کہ گنڈا پور عمران خان کے نہیں بلکہ کسی اور کے نمائندے ہیں. تو اب اگر حماد حسن صاحب نے یہ خبر دی ہے تو ظاہری بات ہے حماد حسن صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, تو اگر وہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اس طرح کی خبر دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی حد تک یہ بات درست ہو. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس, ایک ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.